تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. محترمات دینی ماں بہنوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ جسے دین کی بات سننے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی عمل کرنے کی نیت ہو. محترمہ دینی ماں بہنوں، ایمان جو ہے، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایمان یعنی اللہ کی پہچان. جو اللہ کو نہیں پہچانتا تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. اسے عبادت کرنا، جس چیز کو آدمی پہچانتا ہے اس کا عمل کرنا آسان. جیسے ہم بخار آ جائے تو ڈاکٹر کی عظمت کی وجہ سے جو ڈاکٹر گولی دیتا ہے اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ گولی کھانے سے اللہ تعالی ہمیں شفا دے گا. سنت سمجھ کر وہ گولی ہم کھا لیتے ہیں، وہ دوائی پی لیتے ہیں. جب تک یقین کمزور ہوگا عمل کرنا مشکل ہوگا. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے ساتھ رہنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے چچا وغیرہ رشتہ دار بھی تھے. ابوبکر ابھی آپ کے رشتہ داروں میں جڑے نہیں ہیں، دور کے رشتے میں بعد میں جڑتے ہیں، لیکن ابوبکر کی دوستی ہے اور خاندان کے رہنے والے چچا ہیں. حضور کو نبوت ملی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کیا، حضور سے محبت تھی اور حضور کی بات پہ یقین تھا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہر دکھ برداشت کرنا آسان. دل میں ایمان جو ہے یقین کے ساتھ جم گیا، اور ایمان کے جم جانے کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا آسان، خود مار کھانا کیا آسان، خود بھوکا رہنا آسان، دنیا کے لوگوں کی کڑوی کسی باتیں سننا آسان. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چھوٹ جائے، حضور کا دین چھوٹ جائے، یہ برداشت نہیں. کہ یہ سارے الفاظ، تانے، گالیاں، مار پیٹ سب برداشت کیوں کیا؟ کہ یقین تھا کہ حضور کی بات میں کامیابی ہے. ابو جہل آپ کا چچا ہے، اندر میں یقین نہیں ہے،
ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ساتھ میں خدمت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، لیکن دنیا والوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کہ اندر میں یقین نہیں، کیونکہ قربانی اس مرتبے کی نہیں ہے جو قربانی ابو بکر نے دی ہے۔ کہ عمل ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے تو عمل مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جو منافقین اندر میں ایمان کا انہیں مضبوطی نہیں تھی تو نماز تو پڑھتے تھے لیکن جھوٹ موٹ کی نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے لیکن جھوٹ موٹ کا پڑھتے تھے، حضور کی مجلس میں آتے تھے لیکن عقیدت کا اللہ سے نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نہیں تھی، بلکہ عقیدت کیا تھی؟ محبت سے، مال سے، کردار سے۔ تو کیا ہوا کہ حضور کی باتیں سن کر بھی یقین نہیں بنا، یقین نہیں بنا تو ایمان پہ جمنا آسان نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے زمانے میں کتاب پڑھی اور اس میں لکھا ہوا دیکھا انجیل میں کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے، تو ایک راہب کے پاس گئے۔ راہب اس زمانے کے وقت کے بڑے بزرگ کو کہتے ہیں، تورات انجیل کے جو بڑے عالم ہوتے تھے انہیں راہب کہتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، جا کے پوچھا کہ آخری نبی کے بارے میں کوئی بات بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بھی اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ جب ان کے پاس سے ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ پھر اس طرح چلتے چلتے 10 آدمیوں کے پاس، الگ الگ راہبوں کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن کے، خادم بن کے، چاکر بن کے رہے۔ لیکن ایک بات عزیز محترمات سمجھنے کی ہے، کسی بھی راہب نے اپنی ذات سے سلمان فارسی کو نہیں جوڑا، اللہ سے جوڑا کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہوں گے، وہ اللہ کا آخری پیغام لائیں گے، وہ اللہ کی طرف سے آخری رسول ہوں گے، اللہ کی طرف سے آخری احکام لائیں گے۔ خود اپنی ذات سے نہیں جوڑا، اللہ سے جوڑا۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، مخلوق سے نہیں جوڑنا ہے، کسی قاضی سے، مفتی سے، حافظ سے، عالم سے، حاجی سے نہیں جوڑنا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ اسی لیے سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اللہ کی ملاقات میں چلے گئے، دنیا کی زندگی مکمل کر کے آگے کے سفر پہ روانہ ہو گئے، آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ نے دین نہیں چھوڑا، کیونکہ حضور نے رسول اللہ سے نہیں جوڑا تھا، اللہ سے جوڑا تھا۔ اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی ذات سے نہیں جوڑنا ہے۔ جس نے اپنی ذات سے جوڑا تو وہ گمراہی پہ جائے گا۔ اس کی ذات میں کوئی خامی نظر آئی تو سارا کیا کرایا ہمارے ذہن میں جتنا بھی عقیدت تھی نا وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو سلمان فارسی 10 آدمیوں کے پاس غلام بھی بنے، خادم بھی بنے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر میں جو راہب تھا اس نے یہ کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور کھجوروں والی بستی میں جا کر وہاں رہو۔ پھر مدینہ منورہ کی چند نشانیاں بتلا کر، اور وہ جو ان کا آخری استاد تھا اس نے یوں کہا، اس راہب نے، انہوں نے کہا کہ بھئی سلمان اب تم جاؤ اور میری طرف سے اس بات کی اگر ملاقات ہو گواہی دے دینا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ گئے، 10 آقاؤں کی غلامی اور پھر آخری آقا کی طرف سے جو غلامی سے چھوٹنے کے لیے جو رقم طے ہوئی، غلامی سے آزاد ہونے کے لیے جو پیسے اور شرطیں طے ہوئی، وہ بھی بڑی سخت تھی۔ لیکن قربانی کے بعد یقین بڑھتا بھی ہے، بنتا بھی ہے۔ انہوں نے تقریباً 150 پونے 200 سال حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے میں غلامی کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہے، بھوک برداشت کی ہے، تو یقین بھی اس درجے کا ہے۔ قربانی جیسی ویسا اللہ تعالیٰ مرتبہ دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پر ایک مرتبہ ایسا مسئلہ ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے، ایک طرف مہاجروں کا پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں میں 2 ہی خاندان ہیں، مہاجر انصار۔ مہاجر اللہ کے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کے، اپنا دکان مکان چھوڑ کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے جو قربانی دیتے ہیں وہ مہاجر۔ مہاجر اصلی پہلے تھے، اب نقلی بھی ہے لیکن نقل تو مہاجروں کی۔ انصار دین کی مدد کرنے والے، چاہے وہ مدرسے کی مدد ہو، چاہے علماء کی مدد ہو، چاہے پھر جماعتوں کی مدد ہو، چاہے کوئی بھی طرح کی دین کی مدد ہو۔ 2 ہی خاندان ہیں مسلمانوں میں، مہاجر انصار۔ یہ جو ہم آپس میں جو الگ الگ جاتی ہیں، کھتری ہے، سمیجا ہیں، سمرا ہیں، تھیبا ہیں، مندرا ہیں، ہوتی ہے، یہ ساری ہے نا، اس کو قبائل کہتے ہیں۔ قبائل تو دنیا کی زندگی میں جو ہے ان بیلنس نہ ہو جائے، کہیں مسٹیک نہ ہو جائے، اس لیے ہوتے ہیں۔ سلمان فارسی آ رہے تھے، مہاجرین نے دیکھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور ادب احترام کرتے ہیں، تو کہا کہ سلمان ہم مہاجروں میں سے ہیں، کیونکہ تو پردیسی تھے نا، غلامی کی زندگی جی کر حضور کے قدموں میں آئے تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ سامنے تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، مہاجرین پکار رہے ہیں سلمان ہم میں سے، سلمان من المہاجرین۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انصار میں سے آواز شروع ہو گئی، سلمان ہم انصار میں سے، سلمان من الانصار، سلمان من الانصار، آوازیں بلند ہوئی۔ سرکار دو عالم جناب رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلمان فارسی کی وہ غلامی جو 10 سال تک غلامی کی تھی، الگ الگ آنکھوں کی مار پیٹ، دکھ درد، گرمی سردی، بھوک پیاس، تانے دنیا کے برداشت کیے تھے، آقاؤں کی ماریں برداشت کی تھی، مالدار گھرانے کا یہ فرزند قربانی دیتے دیتے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کا یقین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وطن سے فارس سے چلا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کی زندگی جو ہے، جو جوانی کی زندگی تھی، وہ ساری خواہشیں، وہ جوانی کی چاہتیں، جوانی کے جذبے، وہ جوانی کی امنگیں اور امیدیں، جوانی کی ساری اپنی چوائسیں، سب کچھ اس تلاش میں، حق دین کی تلاش میں، دین حق کی تلاش میں لگ گئے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے قربانی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز لگائی، ایک اعلان ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، ایک طرف انصار ہے، ایک طرف مہاجرین ہے۔ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلمان منا من اہل البیت، سلمان تو اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان سید ہو گئے، سلمان کو حضور نے اپنی کملی میں داخل کر لیا، اپنے اہل بیت میں داخل کر لیا۔ کیا چیز یہاں تک لائی کہ اللہ کے دین کی محنت، جتنی قربانی ہوتی ہے، جتنا آدمی کے سامنے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کو راضی کر لینا یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا، دنیا کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی، چاہے وہ میدان جنگ کی شہادت ہی کیوں نہ ہو، اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور اس پر اگر زبان سے تعریف ہے تو عزیز محترمات یہ شرک ہے، یہ بال ہے۔ کیا اہل بیت اطہار نے، ازواج مطہرات نے، کیوں ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا؟ اللہ جل شانہ کے سچے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات نے فرمائش کی، جائز فرمائش، حلال فرمائش، آسانی کی فرمائش، تو سامنے کیا آیا؟ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ رسول کو چاہتی ہو، تمہیں آخرت چاہیے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو دنیا کی زندگی میں حالات آئیں گے،
کہ دین پہ چلنا ہے، دنیا تانا دے گی، دنیا برا بھلا کہے گی، اپنے گھر بار کو بدلنے کے لیے تو کہا کہ سب سے پہلے اپنے ہی گھر والے کیا کریں گے؟ منہ پھیر لیں گے۔ ہمارے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اور پہلی دعوت کہ دعوت کا کام کیسے کہ پہلے اپنی ذات سے قربانی، جن میں محنت کرنا ان پہ اپنا مال خرچ کرنا، کہ ان کی اچھائی کی تعریف کرنا، اور ان کی اگر کوئی تعریف کر رہا تو خوش ہونا، یہ ہے اخلاص کی علامت۔ مولانا قاسم نانوت رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی بات کہا کرتے تھے، اگر کسی کی برائی ہمارے زبان پہ آ گئی، اگر کسی کے بارے میں بدگمانی آ گئی، یہ ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے، اور اگر کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں بلکہ ہم نے بدگوئی، اس کے عیب بیان کرنا شروع کیے تو ہم ہلاک ہو گئے۔ کیوں ہلاک ہو گئے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ اپنے مرید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دینی کام کتاب لکھ رہے تھے، اچانک ایک بندے کی جانب سے ایک ہدیے میں پورا ٹوکرا بھر کے کھجور آئی، اور کسی آنے والے نے یہ خبر دی کہ فلاں بندے نے آپ کی غیبت کی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچی لکھ کر اور وہ ٹوکرا کھجور کا خادم کو دیا کہ جاؤ یہ ٹوکرا فلاں بندے کو دے کر آؤ، اور کہہ دینا کہ آپ کے احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا لیکن تھوڑا ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ اور پرچی میں کیا لکھا تھا؟ سنا ہے آپ نے اپنی ساری نیکیاں میرے اعمال نامے میں ٹرانسفر کر دی ہے، میرے اعمال نامے میں منتقل کروا دی ہے، بھیجوا دی ہے۔ جب یہ پرچی اور یہ بڑا ہوا جو کھجور کا جو تھان تھا نا، وہ جب وہاں پہنچا، اس بندے نے وہ پرچی پڑھی تو رونے لگا، اسے تعجب ہوا، ایسا کیا ہوا مجھ سے؟ حضرت نے خادم کو بتایا تھا، خادم نے کہا کہ حضرت نے دیکھیے یہ بتایا ہے کہ آپ نے ان کی غیبت کی ہے، اور جس کی غیبت کی جائے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اعمال نامے سے نکل کر جس کی غیبت کی گئی اس کے اعمال نامے میں چلی جاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس کیا بچا؟ کہ ازواج مطہرات کے یہاں کیا قربانی تھی کہ بھوکی پیاسی رہی، کہ برداشت کیا کیا کہ دنیا کے سارے فاقے تکلیفیں برداشت کی، کہ دین کی محنت کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنا مقام ہے نا، اسے قربان کرنا پڑتا ہے۔ سرور کونین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کی، سب کو کھانے پہ بلایا، کھانے پہ بلا کر سب کے سامنے ایک اللہ سے ہونے کی دعوت دی، کلمہ طیبہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، آخرت سے ڈرایا، موت سے ڈرایا، اور حقوق العباد سمجھائے۔ جب یہ بات کر لی تو سب سے پہلے ان کے چچا ہی نے مخالفت کی اور تکلیف دی کہ ایک اللہ سے ہونے کی دعوت اور آخرت کی دعوت کیسے چلے گی، کہ پہلے جو ہے کیا کریں گے، ہمارے پاس جو مال ہے اس کو لگائیں گے، ہماری صلاحیت کو کھپائیں گے، کیا ملے گا؟ واہ ملے گی۔ اگر واہ مل رہی ہے، صحابہ کرام پر جب فتوحات کے دروازے کھلے اور انہیں ہر جگہ سے جو ہے ماشاءاللہ ان کی عزتیں ہونے لگی تو صحابہ رونے لگے، کہ صحابہ رویا کرتے تھے کہ اس دعوت کے کام کی علامت تو یہ ہے، نبیوں والے اس مبارک محنت کی علامت تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے دعوت دی، لیکن دعوت کی جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پہنچی کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو اور ایک اللہ سے ہوتا ہے اس کا یقین کر لو، جیسی ہی بات کہی تو انہی کے چچا نے پتھر مارا۔ کہ یقین بنے گا قربانی سے، اور جس کا جتنی قربانی لگے گی نا اتنا یقین بنے گا۔ اور قربانی کس کا نام ہے؟ ہماری من مانی کو چھوڑنا، رب چاہے کو اختیار کرنا، اس کا نام ہے قربانی۔ ایک آدمی بڑا سا جانور، قرآن مجید میں ہے، بڑے بڑے جانور جو یہودی وغیرہ چھوڑا کرتے تھے، کس کے نام پہ؟ کہ غیر اللہ کے نام پہ۔ قربانی تو بڑی دے رہے ہیں لیکن کیا مل رہا ہے؟ کہ ملے گا کچھ نہیں، سامنے سے گناہ ہوگا۔
کہ ہر کام کریں گے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اور جن لوگوں کو شریعت کا اللہ نے حاکم بنایا، جو شریعت کے احکام کو بتانے والے ہیں، ان کی بات کو مانیں گے. تو کہا کہ یہ اطاعت ہوگی، یہ ہوگی رب چاہیے، یہ رب چاہیے زندگی. کہ سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا سکھایا کہ اللہ کے احکامات سکھائے اور اپنا مبارک طریقہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھایا کہ جیسا اللہ نے بتایا ویسا کرنا. اللہ کا حکم آیا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، وہاں رک کر کے نماز پڑھا. اللہ کا حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ پھیر دیجیے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا رخ کر لیجیے، فوراً چہرہ نماز کی حالت میں وہاں پھیر دیا. کیا سکھایا گیا؟ کہ ہمارے اندر رب چاہیے آ جائے. یہ کون ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ دین کی سب سے پہلی بنیادی چیز کہ اطاعت آ جائے. کہ صحابہ کرام میں اطاعت کیسی تھی؟ حضور ہجری سن 6 میں عمرہ کرنے آ رہے ہیں. کیا کرنے آ رہے ہیں؟ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اور عمرے سے پہلے ان کو روک دیا گیا حدیبیہ میں. ہم واقعہ پڑھتے ہیں، اس واقعے میں علماء کرام نے بہت بڑی بات لکھی کہ صحابہ میں اطاعت رب چاہیے. کہ رب چاہیے کس میں ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رب چاہیے. جو چیز شریعت کے خلاف ہے اسے چھوڑنا پڑے گا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے نا، ان کے بھی دادا وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ پوچھنے گے. اس لیے کہا جاتا ہے ہر کام علماء سے پوچھ کر کریں، اور علماء کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنت طریقے پہ کریں، ورنہ نیکی برباد گناہ لازم. کیا مسئلہ پوچھا؟ مسئلہ یہ پوچھا کہ ایک بندہ یا بندی تلاوت کر رہا ہے. تلاوت تو بہت بڑی نیکی ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے تلاوت کرنے والا، اللہ اس کی طرف کان لگا کے دھیان سے سن رہا ہے. اب تلاوت کرتے کرتے اذان ہونے لگی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت اب یہ بندہ یہ بندی کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت جاری رکھے یا اذان کا جواب دے؟ اذان کا جواب بھی نیکی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی نیکی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر قرآن کی تلاوت کو ابھی روک کر اذان کا جواب دینے کی سنت، اذان کا جواب دینے کا حکم پورا کرنے کے بعد تلاوت کرے گا تو تلاوت میں نورانیت پیدا ہوگی. یہ نہیں کہا کہ تلاوت کرنا اذان ہوتے ہوئے گناہ ہے، لیکن بتایا ایک افضل کیا ہے، غیر افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے اور بہتر کیا نہیں ہے. دونوں جائز، گناہ نہیں، لیکن بہترین کون سا یہ بتایا. کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہجری سن 6 میں روک دیا. اب کیا کرنا؟ جانے نہیں دے رہے. اس کا اگریمنٹ لکھا گیا، ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں، معاہدہ لکھا گیا. اب ہلاک کرنے کو تیار نہیں. تو یہاں لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کوئی ماننے کو تیار نہیں. اللہ کے واسطے یہ لفظ نہ استعمال کریں. الفاظ یہ ہیں، محدثین نے یہ بات لکھی ہے، صحابہ کرام کعبۃ اللہ کی محبت میں، اللہ کے اطاعت میں، ایمان کے جذبے میں اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ کس طرح سے ہم ہلاک کرا لیں. انکار نہیں کر رہے تھے. ان کا جذبہ تھا کسی طرح اجازت ہو جائے، کسی طرح اجازت ہو جائے تو جائیں. ہم کرتے نا، 3 لاکھ خرچہ مانگ رہے تھے حج کا، 50,000 اچانک بڑھا دیا تو نہیں کہتے کہ کینسل کرو، نہیں، 50,000 کا کہیں سے انتظام کر کے بھی بیت اللہ جاتے ہیں. ہم 15ویں صدی کے مسلمان ایسا کوشش کرتے ہیں، تو کیا صحابہ وہاں سے مکہ جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوں؟ یہ غلط الفاظ ہے کہ صحابہ ماننے تیار نہیں تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عورتیں دین پر آتی ہیں، جب خواتین میں علم کا سمجھنا اور دینداروں کی رہبری، صحیح علماء کی رہبری آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دین کی داعیہ بھی بناتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والیاں بھی بناتا ہے.
اللہ سے ڈرنے والے کیوں، آگے بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے مشورہ کیا، پتہ چلا گھر میں مشورہ کرنا چاہیے، سنت ہے۔ نیک کام کیسے کرنا اس کا مشورہ، کرنا یا نہیں کرنا یہ مشورہ نہیں، کرنا وہ اللہ کا حکم ہے، کیسے کرنا یہ ہماری ترتیب ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو جذبے میں ہیں، جوش میں ہیں، ان کا ایمان اور ان کی محبت، ان کی بیت اللہ کی جو طلب ہے وہ اس وقت بہت بڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ اس بات میں جو ہے مجبور ہیں۔ لیکن ایک کام حضرت اگر آپ کریں، آپ اپنا حلق کرانا شروع کریں تو دیکھیں صحابہ کیا کریں۔ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً باہر آئے، ایک صحابی کو بلایا، حلق کروانا شروع کیا، سارے صحابہ نے فوراً حلق کرنا شروع۔ کیا بات سیکھنے ملی؟ اطاعت، کہ منمانی چھوٹ جائے، رچا آ جائے۔ آخری بات، اللہ سے ڈرنے والیاں کیوں؟ صحابہ کرام اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں دن رات ایسی محنت کرتے تھے کہ برا بھلا کہا جاتا تب بھی، ان کی کوئی مانتا تب بھی، انہیں جو ہے خاندان سے بائیکاٹ کیا جاتا تب بھی، سفر میں ہوتے تب بھی، بازار میں ہوتے تب بھی، لیکن پھر بھی کیا ان کی صفت قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر بھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے تھے، اے اللہ جیسا حق ہونا چاہیے تیری بات پہنچانے کا ویسا ہم نے ادا نہیں کیا، ویسا ہم نہیں کر سکے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ کہ کام کر کے بھی استغفار ہو، کام کر کے شیطان یہ حملہ نہ کرے ہم نے بہت کر لیا۔ کام کے ذریعے سے جتنی قربانی ہوگی، جتنا ہماری صلاحیت، ہمارا جان مال وقت لگے گا، اتنا یقین بڑھے گا۔ جس نے جیسی قربانی دی اللہ جل شانہ نے ویسا یقین عطا فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے، افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں کوئی ان کا خاندان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا ایک اللہ کی ذات کا یقین، مار کھا رہے ہیں لیکن زبان پر کیا ہے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، کہ قربانی لگ رہی۔ سب سے پہلے اپنی صلاحیت کی اور اپنی ذات کی قربانی۔ ابو طالب جب دنیا سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان کان میں کلمہ پڑھ دو، میں قیامت میں گواہی دے دوں گا۔ تو کیا کہا؟ میرے خاندان والے کیا کہیں گے؟ حالانکہ وہ تو مر جائیں گے، پھر کس کو کہیں گے؟ لیکن میرے خاندان والے کیا کہیں گے؟ تو کہ یہ جو عزت نفس ہے، یہ منمانی چھوڑنا ہے، رب چاہی پہ آنا ہے۔ رب چاہی کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کہ تابعین نے بادشاہوں کے دور میں قربانیاں دی، کہ قرآن سیکھنے کے لیے رشیا کے اندر جو ہے کیا حالات آئے تھے، قرآن سیکھنے کے لیے سکھانے والے کو جنازے میں اٹھا کے جا رہے ہیں، کہ وہاں کی حکومت دیکھے کون جا رہا ہے؟ کہ تو جنازہ جا رہا ہے۔ قبرستان میں جا کے پڑھانے والا قبر میں بیٹھ جاتا، وہ سارے مٹی کے کھپے بھر کے اور مٹی کے چلو بھر کے باہر بیٹھے رہتے، اندر سکھانے والا ہے، باہر جو ہے وہ سیکھنے والے ہیں۔ جیسے ہی وہاں سے کوئی ایسا آدمی سرکاری گزرتا کہ پتہ چل جائے کہ وہ وہاں پہ کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ اندر آنے والا ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ وہ اندر والا کفن اوڑھ لیتا، یہ مٹی ڈالنا شروع کر دیتے۔ ہمیں تو اللہ نے موقع دیا ہے، ساری سہولتیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں، نماز سیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی اور بڑے ملکوں میں آج بھی بڑی بڑی عورتیں قرآن سیکھتی ہے، نماز سیکھتی ہے، اللہ کے راستے میں جا کے اور کیا کرتے ہیں کہ دین سیکھتے، اللہ کی ذات کا یقین پیدا کرتے۔ ایسا دور گزرا۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ جل شانہ نے ہمیں جو محنت دی ہے یہ یقین کی محنت ہے۔ جتنی قربانی لگے گی، اور یقین جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یقین مضبوط ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ سے بچنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ انسان کا ایمان کمزور، تو آپ نے سنا کہ منافق نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ ان کا ظاہری ایمان تھا، تلاوت کر لیتے تھے، ذکر کر لیتے تھے، لیکن شرک سے نہیں بچ سکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا ان کے لیے بوجھ تھا،
نماز کی جماعت سے پابندی کرنا، وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا بوجھ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جیسی کوئی حکم حضور فرماتے نا، فوراً ان کے اوپر ایسا ہوتا جیسے بوجھ گرا۔ تو سنت طریقے پہ عمل کرنا بوجھ محسوس ہو اور اپنی منمانی طریقوں پہ خوشی محسوس ہو تو سمجھ لو ابھی اندر کا اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کامیابی تو اللہ کے حکم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے میں، اور اسی کا نام دین ہے۔ اور یہی دین قربانی سے جتنی قربانی صحابہ کی لگی، تابعین کی لگی، اولیاء اللہ کی لگی، اتنی قربانی ہماری لگے گی۔ اس میں دکھ سکھ آئیں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ دکھ سکھ ہمارے اوپر آتے ہیں اور دین کے اندر زیادہ آتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا یہ تو اللہ کے لشکر ہے۔ کیسے لشکر؟ تو کہ اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو امتحان لینا چاہتا ہے کہ حالات میں، دکھ میں میرا بندہ، میری بندی میری مانتا ہے یا اپنی مانتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے یا اپنی منمانی رسم ریت پہ چلا جاتا ہے۔ یہ تو وقت کے تقاضے پر دیکھنے کا ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کے لشکر ہے۔ واقعات کیا ہوتے ہیں؟ حالات زندگی کے، کہ زندگی کے حالات ہمارا امتحان ہے ایمان کا۔ اس وقت کامیاب ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ترقی دیتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے اپنے اوقات کے وقت فارغ کر کے، اپنے روزانہ کے وقتوں کو فارغ کر کے سیکھنے والی ماں بہنوں کے پاس، خواتین کے پاس جائیں اور سیکھیں، اور صحیح سیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، اور اللہ کے راستے میں 10 دن 40 دن سہ روزہ نکل کر اس دین کو سیکھنے کا طریقہ سیکھ کر آئیں۔ جیسے ڈاکٹر، انجینئر، مولانا، حافظ، قاری مدرسوں میں اور اسکولوں میں بن کر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہ اپنے مقام پر آ کر اس کی مشق کرتے ہیں، سیکھنے کے لیے دور جاتے ہیں، لیکن کیسے سکھانا، کیا سیکھ کر آئے، اس کو کیسے ترتیب بنانا، یہ مدارس سے، اسکولوں سے، کالجوں سے سیکھ کر پھر آتے ہیں۔ ہم بھی دین سیکھ کر آئیں گے، اپنے محلے میں ہم بھی سیکھنے سکھانے والے بنیں گے۔ آج کے دور کی تو سخت آواز ہے، اپنے بچیوں کو روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر، یہ دیکھو بچے آج پھٹے پرانے لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں، کرتا پاجامہ پہننے کے لیے ضد کرتے ہیں، نہیں پہنتے۔ کیوں نہیں پہنتے؟ آپ کہیں گے ہم تو سمجھاتے ہیں، پہنتے نہیں ہیں۔ محترم خواتین ذرا غور کیجئے، پچھلے 20-25 سال تک یہ پھٹے پرانے کپڑوں کی ایڈورٹائز آپ کے موبائل میں آپ کے بچے گھر میں دیکھ رہے تھے، آپ کے بچے آپ کے گھر میں ٹی وی میں ایپیسوڈ اور پورا سیریل دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے 10-20 سال محنت کر کے اور وہ پورے ایڈورٹائز بچوں کے ذہن میں بٹھوائی، اور پھر مارکیٹ میں وہ چیزیں رکھی، وہ لینے والا ہے۔ اور میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کبھی بھی 10 منٹ بیٹھ کر بچے کو یہ نہیں بتایا اللہ کے رسول کا مرتبہ اللہ کے نظر میں کیا تھا، اللہ کے نبی کا مقام کیا تھا، نبی کی بات کا مقام اللہ کے دربار میں کیا تھا۔ ہم نے کبھی آدھا گھنٹہ 10 منٹ بیٹھ کر بچوں کو نہیں سمجھایا۔ کبھی کبھار بھول چک سے 6-7-8 مہینے میں بیٹھ گئے، اسے یہ سمجھتے ہم نے بچوں کو پورا حق ادا کر دیا۔ اس لیے بچے نہیں مان رہے، انہوں نے 20 سال محنت کی اور ہم جو ہے بس کیا کر رہے ہیں، امیدیں لگا رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑی بہت سیرت بھی پڑھیں اور بچوں کو جو ہے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور حضور کی سیرت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔